انسان مومن ہو یا کافر ہو، غریب ہو یا امیر ہو، انسان کے پاس پیسہ وافر ہو یا جیب خالی ہو، پریشانیاں آتی ہیں ہر انسان پر۔ دنیا یہ خوشی اور غمی دونوں کی جگہ ہے۔ جنت وہاں صرف خوشی ہے، غمی کوئی نہیں ہے، اور جہنم وہاں صرف غمی ہے، خوشی کوئی نہیں۔ اور دنیا میں دونوں آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، غمی بھی آتی ہے، کافر پر بھی آتی ہے، مسلمان پر بھی آتی ہے، اسباب والے پر بھی آتی ہے، بغیر اسباب والے پر بھی آتی ہے، غریب پر بھی آتی ہے، صدر وزیر اعظم پر بھی آتی ہے۔ غمیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ ایمان والے اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایمان والے کو اپنے رب پر یقین ہوتا ہے، فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور کافر کو رب نظر نہیں آتا، وہ اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے بس بنیادی طور پر۔ یعنی اگر بھوک لگے گی اور گھر میں کھانا پینا نہیں ہے، پریشانی ہو جائے گی۔ بے روٹی نہیں ہے گھر میں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہے، کافر فوراً اسباب کی طرف متوجہ ہوگا کہ کہاں سے لوں، اور ایمان والا 2 رکعت نماز وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، کیونکہ اس کا یقین ہے رب العالمین، وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کو پالنے والا اللہ ہے، تو پالتا ہے روٹی سے، پانی سے، ہوا سے، تو اللہ تعالیٰ روٹی پانی مجھے دے گا، اور اللہ ہی دے گا، اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے گا، اس لیے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ مسئلہ میں بڑا مشکل بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ایمان والا وفادار ہے، اور وفادار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے مالک کے دروازے کو نہیں چھوڑتا، اس پر مشکل ہے یا اس پر خوشی ہے، اپنے رب کے دروازے کو نہیں چھوڑتا۔ اگر ایمان والا ہے اور پکا ایمان والا ہے تو اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس وجہ سے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اہل دل، علماء، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے محب اور عاشق، اللہ کی یاد رکھنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزماتا ہے کہ بندہ یہ دعویٰ ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کھلاتا، کوئی نہیں پلاتا، میری بھوک کو وہی دور کرتا ہے، میری پیاس کو وہی دور کرتا ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اس نے دعویٰ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے دلیل مانگتا ہے۔ بات میری ذرا غور سے سننا، اگر میرے اور آپ کے دل میں آج یہ بات بیٹھ گئی ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے دلیل مانگتا ہے۔ دلیل کیسے مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مشکل بھیجتا ہے۔ جب اس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ اس بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، دلیل طلب کرتا ہے، اللہ حالت بھیجتا ہے۔ بھوک کی حالت بھیج دی، مثال کے طور پر بھوک طاری ہو گئی اور گھر میں روٹی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، تو اگر یہ اس دعوے میں سچا ہے
تو اس کا دھیان یہ آتا ہے کہ بھوک بھی وہی بھیجتا ہے، پھر اس بھوک کو دور کرنے کے لیے روٹی بھی وہی بھیجتا ہے، یہ اس کا یقین بن جاتا ہے۔ اگر اس بات میں وہ سچا ہے تو فوراً اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے رب بھوک تو نے بھیجی، تیرے پاس بھوک کے اتنے خزانے ہیں کہ اگر تھوڑا سا زیادہ بھیج دے ساری کائنات بھوکی ہو جائے تو پیچھے بھوک کے جو خزانے ہیں اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ کے پاس، بھوک کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں۔ میری بات اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، ایک مریض آدمی، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو دلیا کھلاؤ، آپ دلیا پکا کر لے جاتے ہیں، بھائی کل سے آپ بیمار ہیں، بستر پر پڑے ہیں، یہ تھوڑا سا دلیا تو کھا لو، وہ کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے، کہتا ہے نا، اس کا مطلب ہے بھوک کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور ایک آدمی بہت کچھ کھا جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ابھی بھی بھوک نہیں مٹی، کبھی اس کو پیاس آتی ہے تو پانی پیتا ہے، 3 گلاس پی گیا، 4 پی، 5 پی گیا، پھر کہتا ہے یار پیاس نہیں بجھ رہی، پیٹ بھر گیا پیاس نہیں بجھ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ پیاس کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، پیاس بھی وہی بھیجتا ہے، اس کو دور کرنے کے اسباب بھی وہی بھیجتا ہے۔ اگر چاہے تو بغیر پانی کے پیاس ختم کر دے۔ آپ رمضان میں سارا دن پانی نہیں پیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پیاس کو نہیں بھیجا آپ کے پاس، شام کو بھیجتا تھا اتنا جتنا آپ برداشت کر سکتے تھے بس۔ اور جو روزہ نہیں رکھتے تھے ان کی حالت آپ دیکھتے، سارا دن پانی پینے کے باوجود حالت ان کی خراب ہوتی۔ تو بہرحال میں جو بات سمجھا رہا ہوں، جس نے کہا لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ پڑھا ہے، وہ مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس سے مطالبہ کرتے ہیں دلیل کا، کہ دلیل پیش کرو کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تیرا، اللہ ہی تیرا الہ ہے، دلیل پیش کرو۔ دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ بھوک بھیجتا ہے، پیاس بھیجتا ہے، بیماری بھیجتا ہے، کوئی پریشانی بھیج دیتا ہے، کوئی خوف بھیج دیتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے خود سنایا ہے، خود فیصلہ قرآن مجید میں سنایا ہے، فرمایا کہ تمہیں اللہ آزمائے گا، من الجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی ایسا ہوگا بھوک لگے گی، کبھی خوف آئے گا، کبھی پیاس لگے گی، کبھی قتل و غارت کی کیفیت ہوگی، اور کبھی ایسا بیماری آ جائے گی، کبھی پھل کم ہوں گے، کبھی کھیتیاں کم ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ آزمانے پر یہ اللہ دلیل طلب کر رہا ہے۔ اگر یہ بندہ کہے یا اللہ میری حیثیت کیا ہے، میں تو تیرا منگتا ہوں، میں تیرے دروازے پر آتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو اگر چاہے بغیر اسباب کے میری ضرورت پوری کر دے، اگر تو نہ چاہے تو ساری دنیا جمع ہو جائے، میری اس ضرورت کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، تو ہی پورا کرنے والا ہے۔ وضو کر کے اچھی طرح 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، تو اس نے اپنے دعوے کی دلیل پیش کر دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس دلیل کو مزید دیکھتا ہے کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے، اس وجہ سے 1 دن 2 دن 3 دن مانگا، 1 مہینہ بھی مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کچا ہے پکا ہے، 1 سال مانگتا رہا، اللہ دیکھ رہا ہے کچا ہے پکا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے، بغیر اسباب کے اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ایمان والا اللہ کا دروازہ نہ چھوڑے۔ بس مشہور ہے کہ یہ جو جانور ہیں نا بڑے وفادار ہوتے ہیں، یہ کتا جس کو ہم اگر کسی انسان کو کہہ دیں وہ تو چھوڑے گا بھی نہیں، بڑی گالی ہے، اسی کتے کو دیکھ لیں، ایک کتاب ہے حیات الحیوان، حیات الحیوانات، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے،
ہر جانور کی خصوصیات اس میں لکھی ہیں، کتے کی خصوصیات میں یہ بات لکھی ہے کہ بڑا وفادار ہے۔ لکھا ہے اس میں ایک واقعہ کہ ایک آدمی بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے ایک باندھی رکھی ہوئی تھی۔ پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں، خریدتے تھے جانوروں کی طرح، وہ انسان کے پاس ہوتی تھی گھر کے کام کاج کے لیے۔ اس کی جو باندھی تھی وہ گونگی تھی، اور گھر میں اس نے جانور بھی رکھے ہوئے تھے، کتا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ کہیں کام کے لیے گیا تو اپنی باندھی کو اشارہ کر کے اس نے بتایا کہ میرا پسندیدہ کھانا آپ نے تیار کر رکھنا ہے۔ اس کا پسندیدہ کھانا یہ تھا کہ تازہ دودھ دوہنے کے بعد روٹی کے ٹکڑے اس میں ڈال دیتے، جس سے وہ نرم ہو جاتے تو وہ کھاتا۔ یہ اس کا پسندیدہ کھانا تھا۔ تو اس باندھی نے روٹی تیار کی، دودھ دوہا، روٹی اس میں ڈالی کہ میرا سردار مالک آ رہا ہے، تو اس نے اس لیے کہ مجھے کہیں نیند نہ آ جائے، اونچی جگہ پر اس نے وہ پیالہ برتن رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اژدہا سانپ آیا، وہ اس کے اوپر گیا، اس نے اندر سے دودھ پی لیا۔ اب سردار صاحب شام کو واپس آیا تو اس کو بھوک لگ رہی تھی، سیدھا اس کھانے کی جگہ کی طرف گیا، دیکھا پیالہ رکھا ہوا ہے، تو اس گونگی نے اس کو آوازیں لگائیں، اشارے دیے، لیکن اس کو کچھ نہ سمجھ آیا۔ اس نے پیالہ اٹھا لیا، جیسے پیالہ اٹھایا تو کتا بھونکنے لگ گیا اور چلانے لگ گیا۔ اس نے زیادہ توجہ نہ کی، جب دیکھا کہ یہ دونوں پریشان ہیں تو اس کے بعد اس نے پھر بھی اس کے دماغ میں یہ بات نہ گئی کہ میں اس کھانے کو نہ کھاؤں۔ کتے نے زور لگایا اور جا کر بلکہ باندھی آگے بڑھی، اس نے ہاتھ مارا پیالے کو، پیالہ گر گیا۔ ادھر کتے نے زور لگایا، اچھا پیالہ جو گرا تو یہ پھر پیالے کو اٹھا کر کھانا شروع کر رہا تھا۔ جیسے اس نے ہاتھ ڈالا، کتے نے لگائی چھلانگ اور جا کر وہ بچا ہوا جو کھانا تھا اس کو خود کھا لیا اور مر گیا وہاں۔ واقعی تو آگے پیچھے بڑا لمبا ہے، یہ بات کر کے وہ کہتے ہیں دیکھو اس کتے کو، مالک اس کو صبح شام کھانا کھلاتا ہے، تھوڑی سی روٹی ڈالتا ہے، کتنا احترام کے ساتھ ڈالتا ہے وہ پتہ ہے۔ ساری رات کتا اس کے لیے جاگتا ہے، دشمن کو قریب نہیں آنے دیتا، اور صبح کو وہ اس کے لیے آرام اور بستر کا انتظام نہیں کرتا کہ ساری رات جاگتا رہا میرے لیے، چلو آرام کر لے۔ اس کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی کسی دیوار کے سائے میں بیٹھا ہے، کبھی کہیں بیٹھا ہے، وہ اپنی نیند یوں پوری کرتا ہے۔ لیکن اس دن کو بھی اگر اس کا دشمن آ جائے تو کتا یہ نہیں کہتا میری ڈیوٹی تو رات کی ہے، دن کی ہے نہیں، یہ خود انتظام کر لو، پھر بھی وفاداری اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ جان دینی پڑے جان دے دیتا ہے۔ حالانکہ انسان اس کے ساتھ کیا وفا کرتا ہے وہ انسان کو پتہ ہے۔ وہ جو ذات انسان کی ساری ضروریات پوری کرنے کی اس نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی ہر چیز کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ چڑیا نے تو اعتماد کر لیا، اللہ اس کو دے رہا ہے۔ جنگل کے جانور نے تو اعتماد کر لیا، اللہ اس کو دے رہا ہے۔ اور مرغیوں نے اور پھرنے والے جانوروں، کیڑے مکوڑے نے اللہ پر اعتماد کیا، اللہ اس کو دے رہا ہے، وہ جمع نہیں کرتے۔ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جب اس پر تھوڑی سی مشکل پیش آئے تو پھر رب کا دروازہ چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پر جاتا ہے تو اپنے دعوے میں یہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ اس پر پھر ایسے حالات طاری کر دیتا ہے، ساری زندگی یہ پریشان رہتا ہے، حالات سے نکل نہیں سکتا۔ جب انسان پر تھوڑی قرضہ ہو جائے، ابھی مثال کے طور پر کھیت
گندم اٹھا رہے ہیں، ابھی باغ خرید اور بیچ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک پروگرام تھا کہ اتنی بچت ہوگی، نہیں ہو سکی، آپ پر قرض ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے تو حکم تھا کہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، رب کی ماننی ہے، رب کا حکم ہے کہ اس کو جائز طریقے سے خرید و فروخت کر، اللہ تیری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ آپ کو ان آنکھوں سے، اس دماغ سے نظر نہیں آ رہا، تو فوراً اللہ تعالیٰ کے اس کیے ہوئے دعوے کو ٹھکرا دیا، جا کر کہیں سے سود پر اس نے کھاد اٹھا لی اور سود پر بیج اٹھا لیا آئندہ کاشت کرنے کے لیے۔ تو اس کا جو دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ، اس میں یہ جھوٹا نکلا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ پھنساتا ہے، یہ سود سے نکل نہیں سکتا، یہ کاشتکاری کر لیتا ہے، لیکن آئندہ اس سے بھی بڑا قرض آ گیا، پھر بیماریاں آ گئی، پھر کیس ہو گیا، پھر لڑائیاں ہو گئی، مسائل سے مسائل بڑھتے چلے گئے، کیونکہ اس نے اپنے دعوے میں اپنے آپ کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اس نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اس نے پیسوں کو، سود کو اپنی ضرورتوں کو حل کرنے کا ذریعہ سمجھا ہے، حل کرنے کا واحد سبب اللہ کی ذات ہے۔ اس وجہ سے جب ایمان والا مسلسل اس سے رابطہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ وقت ہو رہا ہے، میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ولیوں کو مانتے ہیں؟ کون کون مانتے ہیں؟ کوئی ولیوں کا منکر بیٹھا ہو تو وہ بتائے۔ سارے ولیوں کو مانتے ہیں؟ میں ولی کہتے اسی کو ہوں جو اللہ کا دوست ہو، ہر صورت میں اللہ سے رابطہ کرتا ہے، اور اس کے لیے کسی بڑی درگاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کاشتکار مزدور بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، چاہے آپ کی درگاہ نہ ہو۔ ہمارے نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ مرزا مظہر جانان جان رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے بزرگ تھے جب ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا۔ ان کی خانقاہ میں یہ مسئلہ سمجھایا جاتا تھا، ہم ذکر کریں گے ابھی، وہ ذکر کراتے تھے تو ساتھ یہ مسئلہ سمجھاتے تھے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کہ ضرورت اللہ پوری کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اس لیے مشکل پیش آئے تو اس کے دروازے پر آہوزاری کرو۔ ان کی خانقاہ میں یہ اصول تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، جب ضرورت ہو 2 رکعت نماز پڑھو، آنسو بہاؤ، اللہ سے مانگو، جیسے بچہ اپنے اماں ابا سے مانگتا ہے تو اماں ابا کی شفقت اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ بچے کی جیب میں 5 روپے 10 روپے ڈال دے، اس کے علاوہ اس کا گزارا نہیں ہوتا، نہیں ہے تو کسی اور سے مانگ کر دے دیتا ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ایسے گڑ گڑائے جیسے بچہ اپنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ کو یہ کیفیت بڑی پسند ہے، اس لیے بھی حالات بھیجتا ہے کہ بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے۔ ان کے ہاں یہ اصول تھا، انہوں نے یہی سبق پکایا، سکھایا، سمجھایا۔ تو ان کی خانقاہ میں ابتدا میں مشکلات تھیں، کھانا پینا نہیں ملتا تھا، وہ کہتے تھے اللہ سے مانگو۔ اللہ نے ایسا دروازہ کھولا کہ ایک فقیر سے لے کر بادشاہ تک ہر گھر سے ان کے خانقاہ میں کھانا آتا تھا، اور انہوں نے یہ اصول بنایا تھا کہ صبح کا کھانا شام کے لیے نہیں رکھنا، شام کا کھانا کل کے لیے نہیں رکھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح پرندوں کو اللہ کی ذات پر اعتماد ہے، اگر ایمان والے کو ایسے اعتماد آ جائے تو اللہ اس بندے کو بھی ایسے کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے، کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹ آتے ہیں، نہ اپنے سر پر کوئی بوری اٹھا رکھی ہوتی ہے، نہ کندھے پر کوئی چیز، نہ کل کے لیے کوئی سوچ فکر، اللہ کل بھی دے گا، یہی اعتماد ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ آیا، پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، وہ آیا، باہر سے اطلاع پہنچی کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے، کہتے ٹھیک ہے آ جاؤ، ان کو کہو مل لیں۔ وہ آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، اس نے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ تو مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ گھڑا پڑا ہے، جا کے پی لو، میں آپ کا نوکر تھوڑی ہوں،
تاریخ میں یہ الفاظ لکھے، میں آپ کا نوکر تھوڑی ہوں، وہاں جا کر پی لو، اس لیے کہ جس کی نظر اللہ کی ذات پر ہو جائے تو پھر مال پر یا مال والے پر اس کی نظر نہیں جاتی، اللہ کی ذات پر جاتی ہے۔ اس کے ہاں بادشاہ اور عام آدمی برابر تھے۔ جا کر پانی پیا، گلاس میں پانی ڈالا، پانی پینے کے بعد گلاس رکھا تو ٹیڑھا رکھا، تو کہنے لگے کیسا بے وقوف اور جاہل قسم کا بادشاہ ہے، جس کو سیدھا گلاس رکھنا نہیں آتا تو بادشاہ کیسے سیدھی چلائے گا۔ تو انہوں نے معذرت کی، تھوڑی دیر بیٹھے، کہتے ہیں کہ اجازت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن آئندہ یہاں نہیں آنا، کوئی دعا وغیرہ کا کہنا ہو تو وہیں سے پیغام بھیج دینا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہے، ہمارے ہاں سب برابر ہے۔ جس دن مرزا صاحب فوت ہوئے، اس دن ان کے خلیفہ تھے مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے خلیفہ تھے۔ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ جانشین بنے۔ مرزا صاحب کے رشتہ دار تھڑے پر تھڑا کہتے ہیں نا جہاں بیٹھتے ہیں 3 دن، 70 پر بیٹھ گئے، تو سارے وہاں مصروف تھے، خانقاہ میں کوئی نہیں تھا، صرف غلام علی صاحب اور ان کی بیوی۔ ایک دن گزر گیا، کوئی کھانا نہ آیا، کسی کو توجہ نہیں ہوئی، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن، سارے غم میں تھے۔ 3 دن گزر گئے، انہوں نے کھانا پینا کچھ نہیں کیا، نہ کسی سے سوال کیا۔ تیسرے دن انتہائی بھوک لگ رہی تھی، تو ایک آدمی ایک تخت پر 3 پلیٹیں لے آیا چاولوں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو 2 آدمی ہیں، یہ 3 پلیٹیں ہیں، لگتا ہے یہ ہماری نہیں ہے، اللہ نے کسی اور کے لیے بھیجی۔ اس کو رکھ دیا۔ 3 دن کے بھوکے تھے۔ ہم اپنی حالت بھی دیکھیں، رجے ہوئے ہوں اور چاول تقسیم ہو رہے ہوں، کیا حالت ہوتی ہے اس وقت۔ تو کہا کہ یہ کسی اور کے لیے، رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، 3 مہمان ملنے کے لیے، فرمایا ہاں اللہ نے ان کے لیے رزق بھیجا تھا، تینوں کو کھلا دیا۔ پھر بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بھوک ہے اور آپ ہی ہماری بھوک مٹانے کے اسباب پیدا فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا برتن آیا، ایک ہی۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارا کھانا لگتا ہے۔ کھانا کھایا، رج گئے، کھانا بچ گیا۔ اب اندر یہ کہتا تھا 3 دن سے بھوکے، پتہ نہیں کل کوئی کچھ دیتا ہے یا نہیں، اس کو رکھ لو، اندر یہ کہتا تھا۔ لیکن خانقاہ کا اصول یہ تھا کہ کل کے لیے نہیں رکھنا۔ شیخ تو چلے گئے، لیکن اصول کے پابند ہیں یا نہیں، ان کے خلیفہ جانشین ہیں، اصول پر چلتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد اٹھایا کھانا، خانقاہ میں گئے، سارے لوگ سوئے ہوئے۔ پھر مسجد میں آئے، وہاں بھی سارے لوگ سوئے ہوئے، رات کے 12-1 بج رہے ہیں۔ بھئی کھانا تو کل کے لیے رکھنا نہیں ہے، امتحان پر امتحان، اللہ ایسے امتحان لیتا ہے، پکا ہے کچا ہے۔ ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، بھئی کوئی نہیں ہے چلو رکھ لو کل کھا لیں گے، لیکن وہ اصول کے پابند۔ اب باہر نکلے، دیکھا دہلی کے گیٹ پر، یہ دہلی میں رہتے تھے بزرگ، دہلی کے گیٹ پر اولیاء کی 2 جماعتیں آئی ہوئی ہیں۔ وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ غلام علی صاحب، ایک کہتے ہیں غلام علی صاحب جانشین تو بن گئے لیکن ہیں کچے، دوسرا کہتے ہیں نہیں ایسے جانشین حضرت نے نہیں بنایا، پکے ہیں۔ آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ جزاکم اللہ، بات میری توجہ سے سنیں۔ یہ پہنچ گئے تشت لے کر، تو وہ خوش ہو گئے، دیکھو ہم نے کہا نہیں تھا پکے ہیں، 3 دن کے امتحان کے بعد پکے نکلے۔ اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے اگلے دن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے رزق کے، جس طرح پہلے مرزا صاحب کے زمانے میں کھلے ہوئے تھے کہ صبح سے شام تک ہر وقت دسترخوان لگا ہوا ہے اور کون کھا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کون لا رہا ہے، ہر گھر والا اپنے گھر کا کھانا وہاں لاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں اسباب پھر پیدا فرما دی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمارے لیے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہے، بس ہم آئیں تو صحیح۔ لا الہ الا اللہ ہمارا کچا ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں
ہماری نظریں فوراً اسباب کی طرف جاتی ہیں، پھر اس میں حرام کمائی بھی اختیار کر لیتے ہیں، بھائی کسی طرح پورا ہو، کہاں سے کھائیں، ابتدا میں کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ آزماتا ہے، آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے، پھر جب دروازے کھولتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ آدمی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے اس کا ایک کھوکھا ہو، ایک ریڑھی ہو، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب، ایسے راستے سے دیتا ہے۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے، ایک آدمی ہمارا ہمسایہ تھا جب میں پڑھتا تھا، ایک آدمی صبح چھولے لگاتا تھا، نان چھولے، آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی آمدنی ہوتی، اس کی بیٹیاں تھیں کافی سارے، بیٹے چھوٹے تھے، میں نے خود اس کو دیکھا، اس سے سنا، اسی ریڑھی سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا، اور 3-4 ملکوں میں وہ تبلیغ کر کے واپس آیا، 6-6 مہینے، 7-7 مہینے لگا کے، اسی ریڑھی سے۔ تو بظاہر تو عقل نہیں مانتی، لیکن اللہ دیتا ہے، پوری کرتا ہے، اس لیے ہم اس راستے پر ہیں۔ جب بھی ہمیں ضرورت ہو اللہ کے دروازے پر آئیں، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دروازے کھولے گا۔ حرام راستہ نہ اختیار کریں، یہ کلمے کے خلاف ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کلمہ کو پکا کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔